بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اس وقت ایک بڑی آزمائش سیلاب آیا ہوا ہے۔ شدید بارشوں اور دریاؤں کے ابلنے کی وجہ سے سیلاب نے ہزاروں گھر بہا دیے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ پنجاب سندھ کے کئی علاقے شدید متاثر ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں مکانات گر گئے اور لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی عارضی ہے اور اللہ کی رحمت پر قائم ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کئی خطرات اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ سیلابی پانی میں گندگی اور جراثیم شامل ہو گئے ہیں، اس سے ہیضہ، ٹائیفائڈ اور ڈائریا جیسی بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کھلے پانی میں مچھروں کی افزائش بڑھتی ہے، جس سے ملیریا اور ڈینگی عام ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے صاف پانی پینے کے لیے استعمال کریں، کھانے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، مچھردانی کا استعمال کریں، بچوں کو گندے پانی میں نہ کھیلنے دیں۔ اسی طرح سیلابی پانی کی وجہ سے بجلی اور ارتھ کا خطرہ یہ بھی بڑھ گیا ہے۔ سیلابی پانی میں بجلی کا کرنٹ کسی بھی وقت جان لے سکتا ہے۔ بجلی کے کھمبوں اور گری ہوئی تاروں کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ اگر پانی گھر میں داخل ہو جائے تو مین سوئچ بند کر دیں۔ ننگے پاؤں پانی میں ہرگز نہ چلیں اور اگر کسی کو کرنٹ لگے تو فوراً لکڑی یا خشک کپڑے سے الگ کریں، براہ راست ہاتھ نہ لگائیں۔ میرے ناظرین، یہ سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور دعا کریں، متاثرین کی عملی مدد کریں، اپنی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ رکھیں۔ یہ لمحہ صرف خبر نہیں بلکہ ایک تنبیہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس مشکل گھڑی میں صبر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے بھائی بہن مشکل میں ہیں تو یہ ہم سب کی آزمائش ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سے ایسے وقت میں نہ صرف محتاجوں کی مدد کی جا سکتی ہے بلکہ یہ آفات سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید کرنے یا تبصرے کرنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ سیلاب سے متاثرہ خاندان ہماری دعا، مالی تعاون اور عملی مدد کے محتاج ہے۔ حکومت اور عوام دونوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں استغفار اور دعا کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ بارش اور آفات پر سب سے بڑا قابو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیلاب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل سہارا صرف اللہ ہی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر صبر، شکر اور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی مشکلات آسان فرمائے۔